بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی ہماری یہ ویڈیو اس موضوع پر ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ تو جناب والا، جس پر قربانی واجب ہے وہ مسلمان ہو، مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عاقل ہو یعنی کہ سمجھدار ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ پاگل ہو، چلا ہو، شدائی ہو، دیوانہ ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہو، اس پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہو، اس پر قربانی واجب ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں 5 آدمی ہیں، پانچوں ہی صاحب نصاب ہیں، تو کیا پانچوں پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پانچوں ہی اگر صاحب نصاب ہیں تو پانچوں پر ہی الگ الگ قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مقروض پر قربانی واجب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مقروض جو ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، 2 لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے، 2 لاکھ وہ قرضہ الگ کر لے، پیچھے رہ گیا 8 لاکھ، تو پکی بات ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا بہانہ نہیں کرنا چاہیے کہ پورا سال جو ہے ہم سارے معاملہ جو ہیں قرضہ لے کر کرتے ہیں، بیاہ شادی غمی خوشی کتنے لاکھوں سے بھی زیادہ خرچے کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم پورا کرنے کی باری آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، ایک عظیم عمل کو کرنے کی باری آتی ہے، پھر پوچھتے ہیں جناب ہم پر قرضہ ہے، ہم نے اتنا لینا ہے اتنا دینا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، اگر آپ پر قرضہ بھی ہے تو قرضے کو الگ کر لیں، پیچھے دیکھیں، اگر وہ جو رقم پیچھے بچی ہے وہ نصاب کو پوری آتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے پچھلے سال قربانی نہیں کی تھی، اب اس سال وہ قربانی کرے یا گزشتہ قربانی کے پیسے تقسیم کر دے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، پیسے تقسیم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس پر قربانی کرنا ہی واجب ہے اور قربانی ہی ادا کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سال بھر پیسے جوڑتا رہا، اس کے پیسے نصاب کو پہنچ گئے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس انداز سے اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ کسی سال بھی زکوٰۃ نہیں دیتا، حالانکہ اللہ معاف فرمائے زکوٰۃ نہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کیا ذو الحجہ کے مہینے میں اس پر قربانی واجب ہے؟ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، زکوٰۃ نہ دینا ایک الگ گناہ ہے، قربانی نہ کرنا ایک الگ گناہ ہے۔ وہ تو گناہ اس نے کر لیا، اللہ معاف فرمائے، اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا یہ جو قربانی ہے اس پر واجب ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قربانی کا حق جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ الگ گناہ گار ہے، اگر قربانی نہیں کرے گا پھر دوبارہ الگ گناہ گار ہوگا۔ لہذا اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بے نمازی ہے، کیا بے نمازی پر قربانی واجب ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، بے نمازی ہونا یہ بہت سخت برا عمل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے سمجھو کہ وہ کافر ہو گیا۔ اس سے بڑا میں آپ کو ثبوت کیا دے سکتا ہوں بے نمازی کے بارے میں؟ تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تو قربانی بھی نہ دے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے یا بھائیوں کا حق کھایا ہوا ہے، پیسوں کی صورت میں یا زمین کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، تو کیا ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، کسی کا حق کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ تو یہ ہے کیا ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، اگر کسی آدمی نے اپنے بھائی کا حق کھایا ہے یا بہن کا حق کھایا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ بہت ہی گندا اور برا عمل ہے، یعنی کبیرہ گناہ ہے اور حقوق العباد ہے، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قاتل ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، تو کیا اس کے باوجود اس پر قربانی واجب ہے؟ وہ صاحب نصاب بھی ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ قتل کرنا ایک الگ بڑا گناہ ہے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔